صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهل الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلوات بھیجئے خاندان فاطمہ پر. خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر کے اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. اب تمام مومنین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جاوید بھائی کے والد بزرگوار اور ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہیں شفاعت صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے. مجھ سے خواہش کی گئی انہی ایام کی مناسبت سے ایک موضوع کوشش کروں گا کہ جس حد تک ممکن ہے، اگرچہ ایک وسیع موضوع اور ایک نشست میں سے سمیٹنا بہت مشکل ہے، پھر بھی کوشش کروں گا. ختمی مرتبت کو حق تعالی نے جب معراج پر بلایا تو ان لفظوں کے ساتھ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا: سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بخلیلہ. نہ، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ بندہ خدا ہونا
یہ کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نماز میں تشہد میں رسالت کی گواہی سے پہلے ختمی مرتبت کی ابدیت اور عبودیت کی گواہی دیتے ہیں. کہتے ہیں عبدہ ورسولہ. کیا فرق ہے؟ عبد بہت ہیں، چاروں طرف آپ کو عبد نظر آئیں گے. یہاں قرآن عبدہ کی بات کر رہا ہے. کوئی دنیا کا بندہ ہے، کوئی شہرت کا بندہ ہے، کوئی خواہش کا بندہ ہے، کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی ابلیس کا بندہ ہے، کوئی خواہشات کا بندہ ہے. یہاں آیت قرآن میں پروردگار عبد محض خدا اور عبد علی الاطلاق پروردگار کی بات کر رہا ہے. کون ہے اور کیا فرق ہے عبد میں عبدہ میں؟ اس فرق کو مرحوم اقبال نے بڑی عمدگی سے بیان کیا ایک شعر میں. وہ کہتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ شیء دیگر. عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. اقبال کیا فرق ہے عبد میں عبدہ میں؟ کہا عبد دیگر عبدہ شیء دیگر ان سراپا انتظار ان منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبدہ وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کرائی اور ملک و ملکوت کی تمام حدوں کو چیرتے ہوئے سدرۃ المنتہا قاب قوسین وہ مرحلے اس بلندی پر لے کے گیا جس کے بعد کوئی بھی بلندی لائق تصور نہیں. جہاں سید الملائکہ جبریل نہ پہنچ سکے، بیت المعمور آسمان چہارم تک جبرائیل پیغمبر کے ساتھ گئے، اور جب پیغمبر آگے بڑھے دیکھا جبریل ساتھ نہیں ہے. روکے اور مڑ کر دیکھا کہ جبریل آؤ آگے بڑھو. کیوں روک گئے؟ کیا جواب دیا؟ لو دنوت بولتن لحترقت. اگر ایک پورا بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں. یہاں سے ختمی مرتبت نے یہ سفر تنہا طے کیا. جہاں سید الملائکہ آگے نہ بڑھ سکے وہاں سے یہ سارے مراحل پیغمبر بڑھ رہے ہیں. اور کہاں پہنچے؟ اب یہ قرآن بیان کر رہے ہیں. سورہ نجم قرآن مجید کا 53 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 8 9 10. خدا فرما رہے ثم پھر دنا، جب معراج پہ پہنچے آقا دنا قریب ہوئے، فتدلا اور قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے؟ عبد اپنے معبود کے، بندہ اپنے اللہ کے، عاشق اپنے معشوق کے، حبیب اپنے محبوب کے. دنا فتدلا فکانا قاب قوسین. قوس کہتے ہیں کمان کو، قوسین دو کمانے. شب معراج محمد مصطفیٰ اپنے خدا سے اتنے قریب ہوئے، یہ قرآن ہے. دو کمانے او ادنا یا اس سے بھی کم. کتنا کم اور کتنے قریب ہوئے اور کتنا کم فاصلہ رہا خدا اور مصطفیٰ کے درمیان؟ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. ثم دنا پھر قریب ہوئے، فتدلا اور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین دو کمانے، او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا. اور پھر اگلی آیت فاوحا الی عبدہ ما اوحا. پھر خدا نے
براہ راست اپنے آپ پر مصطفیٰ پر وحی کی. یہاں جبریل وسیلہ نہیں، وہ تو چوتھے آسمان پر رک گئے. یہاں خدا ہے اور مصطفیٰ ہے، اور خدا براہ راست اپنی وحی قلب مصطفیٰ پر القا کر رہا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو خدا نے خود وحی کی اپنے آپ پر. کیا وحی کی؟ آپ کو کیا خبر، انسان کو کیا پتا، کون جانے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو وحی کی. اور کیا وحی کی؟ مَا أَوْحَى، جو وحی کی. یہ عاشق اور معشوق کی بات ہے، تمہیں کیا لگے کیا وحی کی؟ یہ قرآن ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، خدا نے وحی کی اپنے آپ پر. ما اوحا، جو کہنا تھا کہہ دیا. یہ معراج ہے. کس لیے بلایا؟ کس سے پوچھیں کہ خدا نے ختمی مرتبت کو معراج پہ بلایا؟ مولانا سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، جو اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. نہ، اللہ کے یہاں ہجر و فراق نہیں، پروردگار کے یہاں قرب و بعد نہیں، اللہ کے یہاں احساسات نہیں ہے. اللہ سبحان ہے، اللہ کے یہاں کیفیتیں وجود نہیں رکھتی. اللہ احساسات، جذبات، عواطف سے بالاتر ہے. خدا کے یہاں قرب و بعد اور ہجر و وصال کا تصور نہیں. پھر کیوں بلایا؟ شب معراج کی حقیقت کیا ہے؟ شب معراج دو کاموں کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو بلایا. ایک، ان علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کا پیغام دینے کے لیے، اور دوسرے مرحلے میں محافظہ ولایت سیدہ زہرا کے نور کو ختمی مرتبت کے صلب میں منتقل کرنے کے لیے. اس لیے خود سیدہ فرماتی ہیں راز معراج کیا ہے. آج جمعہ کے خطبوں میں چلے جائیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کا جی چاہتا ہے معراج کے واقعات بیان کر. جو معراج میں نہیں ہوا وہ سب بیان کرتے ہیں، اور جو ہوا وہ کوئی بیان نہیں کرتا. کیا ہے راز معراج، کیا ہے فلسفہ معراج، کیا ہے حکمت معراج؟ سیدہ زہرا نے بتایا. فرماتی ہے ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا. وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں، بندگی میں، راز و نیاز میں مشغول ہو گیا. ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فِي شَجَرٍ مِّنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا. فَأَضَاءَتْ، تو وہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا، جگمگا اٹھا. وَإِذَا دَخَلَ أَبِي محمد لیلۃ المعراج، اور جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا. یا ایھا الرسول، اے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجئے. فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا. آخر راز کیا ہے؟ پروردگار جنت میں آدم و حوا سے کہتے ہیں جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب بھی نہ جانا. آدم کو روکا جا رہا ہے، محمد کو بلایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشیت پروردگار ہے کہ سیدہ کا نور کسی نبی کے صلب سے بھی نہ گزرے. یہ غیرت الہیہ کو گوارا نہیں. نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے آیا؟ انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا اس کائنات میں ظاہر ہوا. نور مرتضی، نور مصطفیٰ کے ساتھ ہم سفر رہا، اور پھر جناب عبد المطلب سے یہ نور الگ ہوا، اور یہ نور منتقل ہوا صلب ابو طالب عمران میں. لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے سیدہ کے نور کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے. پیغمبر کو بلایا، اور سیدہ بتاتی فاکل ابی، میرے بابا نے وہ سیب بہشتی کھا لیا. تو اس طرح سے ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں
پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا. کوئی نبی وسیلہ نہیں بنا. میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کروں, پروردگار جب جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہا ہے, جب جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹی جبرائیل لے کے آ رہا ہے, جب جنت سے لباس جبرائیل لے کے آ رہے, تو وہ سیب بہشتی جس میں نور سیدہ کو منتقل کیا, یہ سیب بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دیں, لیکن غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا اسے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے. نا, پیغمبر کو بلایا, فاکل ابی, میرے بابا نے کھا لیا, ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد, تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا. وہاں سے الی خدیجہ ابن خویلد, یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی, میں دنیا میں آ گئی, لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور, میں وہی نور ہوں. اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ, جو سب جانتا ہے, جو ہوتا رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے, آ کے سیدہ کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے, فاطمہ میرا جی چاہتا ہے آپ میرے پاس آ کر بیٹھیں, میں آپ کو اس کائنات کے اسرار, رموز, علوم, معارف بتاؤں. سیدہ یہ سن کر اٹھی, چلتی ہوئی آگے بڑھی, قریب آ کے بیٹھی اور کہنے لگی, اے امیر المومنین, آپ ولی خدا ہیں, آپ میرے شوہر ہیں, آپ میرے امام ہیں, آپ مفترض الطاعہ ہیں, آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا. اے علی, جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں, فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے, لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے. یہ شب معراج کا فلسفہ ہے. گفتگو مشکل تو نہیں ہو رہی, یہ شب معراج کی حکمت ہے. شب معراج ایک پیغام ولایت منتقل کیا گیا, دوسرے اس پیغام ولایت کی محافظہ کے نور کو صلب ختمی مرتبت میں منتقل کیا گیا. اور اب وقت گزر رہا ہے, یہاں تک کہ پیغمبر کی زندگی سے 3 مہینے 28 دن باقی ہیں, اور پیغمبر اکرام اسلام 30 شوال اور یکم ذیقعدہ کی درمیانی شب میں اپنی زوجہ کے حجرے میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. اور ایسے میں جبرائیل آئے اور ختمی مرتبت کو سلام کیا. حضرت نے پوچھا, بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ حکم خدا یہ کہ یہ پیغام آپ کو تنہائی میں منتقل کیا جائے. پیغمبر حجرے سے اٹھے, گھر کے صحن میں آئے, اور جبرائیل نے یہ آیات منتقل کی کہ خدا فرما رہے, یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک. اب جو شب معراج آپ کو پیغام منتقل کیا گیا تھا, اب اس کے ابلاغ کا مرحلہ آ گیا, اس پیغام کی تبلیغ کا مرحلہ آ گیا. اس لیے فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے کیا, ما انزل, جو آپ پر نازل کیا گیا. کب نازل کیا گیا؟ جب آپ کو معراج پر بلایا گیا. بلغ, پہنچائیے, ما انزل الیک. اور سنیں, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ کام نہ کیا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ ایک کام نہ کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. یہ کب کہہ رہے خدا؟ جب پیغمبر کی رسالت آخری مرحلے میں, یعنی 23 سالوں میں جو پتھر کھائے, لہو لہان ہوئے, زخمی ہوئے, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان اور عاص بن وائل کے کہنے پر عبداللہ بن زبری نے حالت نماز میں پیغمبر پر اونٹ کی اوجری پھینکی, آپ کے چہرے پر خون مل دیا, آپ کو طائف میں پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا, ہجرت پر مجبور کیا گیا, جنگیں لڑی, ختمی مرتبہ زخمی ہوئے, قربانیاں دی. سب کچھ کرنے کے بعد, سارا
دین پہنچانے کے بعد 99.99% دین کی تعلیمات منتقل ہو چکی ہیں. اور اب خدا کیا فرما رہے ہیں جب پیغمبر اسلام کی رسالت آخری مرحلے میں؟ خدا فرما رہے بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. کیا خیال ہے امت کا؟ اگر نبی ساری زندگی تبلیغ کریں، زحمت برداشت کریں، قربانیاں دیں، سب کچھ کریں، لیکن ایک کام نہ کریں، تو اللہ کہہ رہے گویا وہ نبی نہیں ہے، گویا انہوں نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اور امت باقی سارے کام کرے اور اس ایک کام کو چھوڑ دے، اس امت کا کیا بنے گا؟ اس امت کا کیا بنے گا؟ بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور دیکھیں اگر شر اٹھا، پریشانی ہوئی، میں خدا وعدہ کرتا ہوں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ وعدہ کب کیا جا رہا ہے؟ اس اعلان کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ اعلان کریں، نہ ڈریں، نہ گھبرائیں. اگر شر اٹھا ہم بچائیں گے. سوال یہ ہے سب سے زیادہ شر کب اٹھا تھا؟ جب اللہ کی توحید کے اعلان کی باری تھی، چاروں طرف سے پتھر مارے جا رہے تھے، پیغمبر لہو لوہان ہو رہے تھے. تب خدا نے ایسی ضمانت جاری کیوں نہیں فرمائی؟ جب پیغمبر کی رسالت کی تبلیغ کا مرحلہ آیا تب خدا نے ایسی ضمانت جاری کیوں نہیں فرمائی کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کی باری آئی، خدا نے ضمانت جاری فرمائی کہ اعلان کریں اور نہ ڈریں، نہ گھبرائیں. اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں سوال کرتا ہوں، پروردگار اپنی توحید کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں کی، اپنے نبی کی نبوت کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں کی، لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی باری آئی تو نے یہ ضمانت جاری کی کہ نہ ڈرے، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. تو خدا کا جواب ہوگا اس لیے کہ جب میری توحید اور میرے مصطفیٰ کی رسالت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والے علی تھے. اب علی کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے. واللہ یعصمک من الناس، اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اور یاد رکھیں آپ اعلان کریں لیکن جن کے دلوں پر مہر ہے، اللہ کبھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ کافر کون ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ پڑھ لے بس مسلمان ہو گیا، چاہے علی سے دشمنی کرے، چاہے علی کے بیٹوں سے دشمنی کرے. کون ہے مسلمان؟ جو قرآن میں خدا فرما رہا ہے آیت غدیر میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کافر کون ہے؟ یہاں تک کہ امام طبرانی نے معجم الاوسط کی 4 جلد میں لکھا ہے کون ہے کافر. امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، اہل سنت اہل تشیع کے بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ پیغمبر کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت برید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ایک دن پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان کے علی کی فضیلت سنتا ہوں، ہر روز آپ علی سے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی علی کا شرف و کمال بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی کبھی بات پہنچ رہی ہے، میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کا بغض محسوس کرتا ہوں، علی کا کینہ محسوس کرتا ہوں، علی کے لیے دشمنی محسوس کرتا ہوں. یہ کہا
سوال کی نوعیت ایسے تھی کہ بریدہ اسلمی اب شرمندہ ہیں کہ میں نے ایسا سوال پوچھا، سر جھکائے بیٹھے ہیں اور انتظار میں کہ پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں، لیکن کافی وقت گزر جانے کے باوجود پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا، اور جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ بریدہ اسلمی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آقا میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے، سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا، اگرچہ سردی کا موسم تھا، اس کے باوجود پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بریدہ پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات کہہ ڈالی جس نے رسول کو رنجور کیا، جس نے پیغمبر کو دکھی کیا۔ گھبرائے، پریشان ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ اسلمی نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ بریدہ نے سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے، اور جب پریشانی حد سے بڑھی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی نے لکھا جیسے ہی بریدہ اسلمی نے جملہ کہا، ختمی مرتبہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی علی کا دشمن پیغمبر کی نگاہ میں کافر ہے، علی کا دشمن پیغمبر کی نگاہ میں کافر ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، صرف محمد رسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، نہ۔ اگر کوئی علی سے دشمنی رکھتا ہے، کیا ہے توحید، کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی مشقیں کر لینا یہی توحید ہے، نہ۔ 200 ہجری میں پیغمبر کی رحلت کے 190 سال گزرنے کے بعد جب علی ابن موسیٰ الرضا کو مامون الرشید نے خراسان بلایا تو راستے میں بازار نیشاپور میں جہاں لاکھ سے زیادہ افراد نے حضرت کا استقبال کیا، اور مورخین نے لکھا کہ 24 سے 28 ہزار قلمدان تھے، لکھنے والے تھے۔ اور جیسی امام علی ابن موسیٰ الرضا کی سواری بازار نیشاپور میں پہنچی تو ایک مرتبہ ہزاروں کا اجتماع، شور اٹھا فرزند رسول، بس یہ جملہ عرض کروں اور آج کی حد تک غدیر سے متعلق ایک ہی جملہ کہوں گا، اور کبھی دوبارہ حاضر ہوا تو جہاں سے بات چھوڑوں گا وہیں سے آگے بڑھیں گے، اور یہ غدیر کا مقدمہ استوار ہو جائے، یہ تمہید استوار ہو جائے۔ آج کی اس تعارفی گفتگو میں اسی حد تک کافی ہے، اسی پر کفایت کرتے ہیں، لیکن یہ بات اہم ہے تاکہ اساس استوار ہو جائے۔ خطبہ غدیر کبھی آیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج کی حد تک بس یہ چند جملے سنیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی سواری بازار نیشاپور میں پہنچی اور لوگوں نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، فرزند رسول، ہم بہت وقت سے آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے یہاں جمع ہوئے، رخ جمال سے پردہ ہٹائیے۔ چونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا اس لیے کئی اونٹ تھے، ان کے اوپر عماریاں تھی، آگے پردے حائل تھے، اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا فرزند رسول کون سے اونٹ پر سوار ہے۔ جب شدت اشتیاق سے آوازیں بلند ہوئی، امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی عماری کا پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی پردہ ہٹایا ہزاروں افراد جس کی نگاہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، بے ساختہ آنسو جارے ہوئے، اور مورخین نے لکھا کہ بازار نیشاپور میں گریے کی آواز بلند ہوئی، اور ایسا گریہ پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ وجد و شوق و اشتیاق و محبت کی کیفیت تھی، یہاں تک کہ حضرت نے پردہ گرایا، اور جب پردہ گرایا آگے بڑھے، دوبارہ حاضرین سے پھر آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول، آپ نے رخ جمال کی زیارت تو عطا کر دی، اب کچھ بیان بھی کر دیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ دوبارہ ایک مرتبہ پردہ ہٹا اور امام نے یہ بیان فرمایا، سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے،
ان سے ان کے بھائی حسن مجتبی نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ بات اتنی بڑی ہے، حاضرین نے آپ سے حدیث کا مطالبہ کیا، کیا کسی نے سند مانگی ہے؟ پھر کیوں سند بیان کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے خبردار کوئی خیال نہ کرے کہ کسی محدث سے سن کر حدیث بیان کر رہا ہوں، نہ، میں مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل ہوں، ہمارا استاد، ہمارا معلم، ہمارا مرشد صرف خدا ہے، ہم 14 کے 14 شاگرد خدا ہیں، ہم نے دنیا کے کسی مدرسے سے دین حاصل نہیں کیا، اور اس کے بعد لوگوں نے تو حدیث کہی تھی لیکن سند بیان کی۔ اس سند کے لیے بس آخری جملے سنے میرے عزیزو، زیادہ زحمت نہ دو، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل وہ اس محفل میں موجود تھے، یہ لاکھ سے قریب اجتماع ہے۔ امام احمد ابن حنبل جو اہل تسنن کے 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان تینوں سے علم میں بڑے امام احمد ابن حنبل 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ، یہ عظیم محدث ہیں، اور برادران اہل تسنن کی امام، ان کا جملہ اس سند سے متعلق سنے۔ امام احمد ابن حنبل نے اس سند کو سن کر یہ جملہ کا اگر کوئی اس سند کو جس خوبصورت انداز سے علی ابن موسیٰ الرضا خود سے خدا تک پہنچے، ان ناموں کو اگر کوئی اسی ترتیب سے کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دے تو اسے شفا حاصل ہو جائے، اسے شفا حاصل ہو جائے۔ یہ سند بیان کی، اتنی بڑی سند بیان کرنے کے بعد بس یہ جملہ، تاکہ آیت کا یہ ابتدائی معنی روشن ہو جائے، اور آیات غدیر ان کی تفسیر پھر کبھی۔ ایک مرتبہ فرمایا سنو، اللہ نے یہ فرمایا، کیا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل فی حصنی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا، امن من عذاب، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ فرمایا اور وہ پردہ گرا دیا، آگے چلے، لیکن سامنے بستی عظیم کا تھکا ہوا مجمع نہیں تھا، نہ سامنے نہیں، سامنے بازار نیشاپور کا وہ عظیم الشان اجتماع تھا جو کئی دنوں سے اور کئی گھنٹوں سے برابر مسلسل انتظار میں تھے۔ پتا تھا کہ فرزند رسول مدینہ سے چل چکے، اور پہلے سے بعض افراد خیمے نصب کر کے بیٹھے حالت انتظار میں، سماعتیں اس عروج پر کہ سب متوجہ نہ اتنی بات کہنے کے لیے کبھی بھی علی ابن موسیٰ الرضا اتنا بڑا سلسلہ سند ذکر نہ کرتے۔ یقیناً بات کچھ اور ہے۔ دوبارہ مجمع سے شور اٹھا، فرزند رسول اپنی بات مکمل کیجیے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پردہ ہٹا اور امام نے صرف ایک جملہ کا اور سمندر کو کوزے میں سمو دیا، فرمایا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، خدا فرما رہے میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ بس میرے عزیزو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، موحد ہو جاتا ہے، کہ برابر لا الہ الا کی مشقیں کرتا رہے۔ نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن ہرگز کمال توحید نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، کمال توحید کیا ہے؟ جو امام علی نقی الہادی زیارت جامع کبیرہ میں فرما رہے ہیں، بنا تمت کلمت التوحید، ہم 14 سے توحید خدا مکمل ہوتی ہے۔ ان 14 کی ولایت حق تعالی کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن آغاز توحید، کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایت کا اقرار، اظہار، اعتراف، ایمان، یہ توحید کا کمال ہے۔ تو پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کرنا اور ان 14 میں سے کسی ایک کے مقابلے میں آ جانا، یہ کفر ہے۔ اور پھر شرک کیا ہے؟ کسی 15ویں کو اٹھا کر ان 14 کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرنا،
یہ شرک ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت ہے. جس طرح سے مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے امام اہل سنت ہے یہ حدیث نقل کی کہ حب علی حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ. علی کی محبت خدا کی محبت ہے. علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. ان 14 کی ولایت توحید حق تعالی کا ناگزیر تتمہ ناگزیر تکملہ ہے. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. اللہ نے ان 14 کو اپنی مشیت کا ظرف قرار دیا, اپنی رضا کا مظہر قرار دیا. آپ کی مرضی ہے کہیں یا اللہ مدد, اگر جی چاہتا کہیں یا نبی مدد, اگر جی چاہتا کہیے یا علی مدد, اگر کسی کا جی چاہتا ہے آقا امام زمانہ سے مدد مانگے کہہ دے یا مہدی مدد, جس سے بھی مدد مانگے. اگر کسی کو پریشانی ہو, کسی کو دقت ہو, کوئی تذبذب و تشکیک یا شک و ریب میں مبتلا ہو تو آئے روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی اپنے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر امام حسین کے سامنے آئے اور دست ادب جوڑ کے کہنے لگے اے فرزند رسول کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا, کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو امام کہتے میں دعا کروں گا, میں تمہارے لیے معافی طلب کروں گا, لیکن نہ مقتل کی 56 کتابیں اٹھائیں, منہاج الدموع, دمۃ الثاقبہ, نفس المہموم, اللحوف, جتنی بھی کتابیں سب نے لکھا, تمام مورخین نے, محدثین نے, سیرت نگاروں نے, جیسی حر نے کہا اے فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے, لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا حر جا اللہ نے تمہیں معاف کیا. یہ 14 رضا خدا کے مظہر, یہ 14 مشیت الہی کے ظرف ہے. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مدد مانگنا. آپ کی مرضی کہیں یا اللہ مدد, اللہ مدد کرتا ہے. خلوص دل سے کوئی خدا سے مدد مانگے خدا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے, بشر کی مدد کرتا ہے. اور اگر جی چاہتے ہیں نبی سے مانگ لے کوئی شرک نہیں ہے, آپ کہیے یا نبی مدد. اگر جی چاہتا ہے آپ علی سے مانگے کہیے یا علی مدد. علی سے مانگنا ایسا ہی ہے, نبی سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خدا سے مدد مانگنا. چاہے تو کہیں یا اللہ مدد, چاہے تو کہیے یا نبی مدد, چاہے تو کہیے یا علی مدد, چاہے تو کہیے یا مہدی مدد. جس سے بھی مدد مانگے مدد مل جائے گی. لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا مدد تو نہیں ملے گی, لعنت یقیناً مل جائے گی. پروردگار ان خوبصورت سماعتوں کو سلامت رکھے. واقعہ غدیر مجھ سے خدا سلام یا میں کوشش کروں کہ حاضر ہوں.
پروردگار آپ کی محبتوں کو سلامت. میں پوری وعدہ نہیں کر رہا, میں دیکھوں گا, کوشش کروں گا کہ آؤں, اور جہاں سے میں بات روک رہا ہوں یہیں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے. جب بھی آئے میری کوشش ہوگی کہ میں ضرور وعدہ نہیں کر رہا, اگر وہ دن خالی ہوا اور وہ وقت خالی ہوا تو میں ضرور نہیں, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ضرور حاضر ہوں انشاءاللہ. خدا آپ کو سلامت ہے, آپ کی خوبصورت سماعتوں کو سلامت ہے انشاءاللہ. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ضرور حاضر ہوں, اس لیے کہ یہ تمہید ہے, یہ بنیاد ہے. واقعہ غدیر جاوید بھائی نے خواہش کی تھی لیکن اس کے لیے باہر کئی گھنٹے چاہیے, بہت طویل وقت چاہیے, لیکن آج کی حد تک میں رک رہا ہوں. میرے بعد پڑھنے والے تشریف لا چکے ہیں, اور بس ایک جملہ عرض کروں کہ شب معراج یہ پیغام منتقل کیا گیا ختمی مرتبہ کو, ان 14 کی ولایت کے اعلان کا, اور ساتھ میں اس ہستی کے نور کو بھی منتقل کیا گیا کہ جس ہستی کو اللہ نے ان 14 کی ولایت کی حفاظت کے لیے بھیجا. بزرگوار نے اس سے کہا تھا کہ میں جناب سیدہ کے مصائب ذکر کروں. یہ دن ہی جناب سیدہ کی مصیبتوں کے دن ہیں. رحلت رسول کے بعد یہ ایام یہ قیامت کے ایام ہیں. اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو صرف اسی مقصد کے حصول کے لیے بھیجا. میں اللہ کی قسم کھا کے آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر نظام ولایت جناب سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر بچ سکتا تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے بڑے راز کو ظاہر نہ فرماتا. فاطمہ زہرا سر عظم پروردگار, سیدہ زہرا اس کائنات میں حق تعالی کا سب سے بڑا راز ہے. علی متقی ہندی نے کنز الامال میں اس حدیث کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جب اولین و آخرین سب جمع ہوں گے, ایسے میں جناب سیدہ کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی, اور خدا یہ اعلان کرے گا یا اہل معاشر غضوا ابصارکم, اے اہل معاشر اپنی آنکھوں کو بند کرو, وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ اپنے سروں کو جھکاؤ. لوگ سوال کریں گے پروردگار کیا ہونے جا رہے ہیں؟ خدا فرمائے گا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان معاشر میں آ رہی. یعنی مشیت پروردگار یہ ہے کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ زہرا کی طرف نہ دیکھے. یہ خدا کی مشیت ہے, یہ خدا کی مشیت ہے, اور جو خدا کی مشیت ہے وہی سیدہ کی مشیت ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر نے اپنی دختر سیدہ زہرا سے پوچھا, اے بیٹی فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا, بابا میری صرف ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ پوری زندگی میں کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے, نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جب خدا کی مشیت بھی یہی ہے کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ کی طرف نہ دیکھے, اور سیدہ کی مشیت بھی یہی ہے, تو پھر میں دست ادب جوڑ کر سوال کرتا ہوں, آخر ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ایک دن یہی بی بی اپنے گھر سے چلتی ہیں اور بھرے دربار میں ہزاروں اجنبیوں اور نامحرموں کے سامنے آ کر یہ کہتی ہیں, من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم, پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں.
کیوں گئی فاطمہ دربار؟ کیا فدق کے لیے گئیں؟ وہ بی بی جو مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے، وہ چند درختوں کے لیے جائیں گی؟ نہ، باغ فدق مجبوری نہیں ہے، قیامت تک آنے والی باشعور نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری ہے۔ قیامت تک آنے والے باضمیر انسانوں تک پیغام ولایت کو منتقل کرنا یہ سیدہ زہرا کی مجبوری۔ اس لیے وہ دروازہ جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا تھا، اگر بی بی اس دروازے سے جائیں تو صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن نہ، آج سیدہ اس دروازے سے نہیں جا رہی۔ کہاں سے جا رہی ہیں؟ گلیوں سے گزرتے ہوئے، مرکزی دروازے سے۔ کیوں؟ وہ بی بی جو چاہتی تھی کبھی کوئی نہ ہمارا مجھے نہ دیکھے، آج چاہتی ہیں سب کو پتا چل جائے۔ نبی زادی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دربار جا رہی ہے۔ دو بیٹے حسن حسین، دونوں کو ساتھ لے جائیں، دونوں کو گھر میں چھوڑ جائیں؟ نہیں، حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی۔ حسین کو کیوں ساتھ لے کے گئی؟ اس لیے ساتھ لے کے گئی کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث بیان حدیث سے دستبردار ہو جاتے تھے اور منبر چھوڑ کر نیچے اتر آتے تھے، حسین کو اٹھانے کے لیے اس حسین کی موجودگی میں اب حزب حاکم کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے۔ کتنی بیٹیاں؟ دو بیٹیاں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ۔ کیا دونوں کو ساتھ لے جائے یا دونوں کو گھر میں چھوڑ جائے؟ نہ، زینب صغریٰ کو گھر میں چھوڑا، زینب کبریٰ کو ساتھ لے کے گئی۔ کیوں؟ تاکہ زینب سیکھ لیں کہ اپنے زمانے کے طاغوت کو کیسے للکارا جاتا ہے اور کس طرح اپنے زمانے کے یزیدوں سے گفتگو کی جاتی ہے۔ بی بی کس حال میں گئی؟ بنو ہاشم میں سے کسی مرد کو ساتھ نہیں لیا، مبادا نقشہ بدل جائے اور دشمن کو موقع مل جائے کہ یہ ہجوم اور جنگ کے لیے آئے تھے۔ نہ، بنو ہاشم کی خواتین کے حالے کے درمیان چل رہی ہیں۔ کیفیت کیا ہے کہ بی بی کے سر پر دو چادریں، ایک چادر حجاب کے لیے اور دوسری چادر کو اس کے اوپر رکھا، اور مورخین نے لکھا بی بی کی یہ دوسری چادر زمین پر خط کھینچتی ہوئے چل رہی ہے۔ پتا تھا آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے مسند نہیں دے گا۔ اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر سیدہ کے لیے گفتگو کرنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ کیوں کھڑے ہو کے خطبہ دیا؟ تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے کہ جس فاطمہ کے آنے پر پیغمبر 5 کام کیا کرتے تھے۔ کلما، جب بھی فاطمہ زہرا آتی تو رسول اسلام کیا کرتے؟ کھڑے نہیں، صرف کھڑے ہونے کی بات نہیں، فقام الیہا، کھڑے ہوتے اور چل کر فاطمہ کی طرف جاتے اور فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، اور چوتھا کام فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مسند پر فاطمہ کو بٹھاتے۔ اور اگلے مراحل میں بیان نہیں کر رہا، اور سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اور ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا بابا آپ میرے ہاتھ کا ہمیشہ بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ بس میرے عزیزوں، خطبہ دیا، دیر تک کھڑے ہو کے خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ 63 آیتیں پڑھی۔ 2 خطبے، جو خطبہ مہاجرین خواتین انصار خواتین کے سامنے دیا اس میں 7 آیتیں پڑھی، جو خطبہ دربار میں دیا اس میں 63 آیتیں پڑھی۔ کیوں اتنی آیتیں پڑھی؟ اس لیے کہ چند دن پہلے انہی لوگوں نے ختمی مرتبات نے جب قلم دوات مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ آج بی بی نے اتنی آیتیں پڑھی تاکہ حزب حاکم کتاب کو چھوڑ کر پھر حدیثوں کا سہارا لے، یہاں تک کہ حزب حاکم نے ایک ایسی حدیث پڑھی جس کا راوی اس کے علاوہ کوئی دوسرا فرد نہیں۔ کیا کہا میں نے پیغمبر سے سنا، نحنو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم انبیاء
نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ یہ سننا تھا، سیدہ نے سند پیش کی۔ جیسی سند پیش کی، حزب حاکم لاجواب ہو گیا، مجبور ہوا کہ وہ دستاویز لکھے۔ بس میرے عزیزوں، اب سیدہ دربار سے واپس آئیں، لیکن اتنی تھکی ہوئی فاطمہ، 2-3 گھنٹے کھڑے ہو کے خطبہ دینے والی فاطمہ واپس گھر نہیں آئی۔ کہاں گئی؟ ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دے رہی، اٹھو باہر آؤ۔ کچھ دن پہلے غدیر میں جو گواہی جو سنا تھا میرے بابا سے اعلان، آ کر گواہی دو، حق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن بی بی کی آواز سن کر آج کوئی دروازہ نہیں کھولا، صرف ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ کس نے؟ معاذ ابن جبل نے دروازہ کھولا، کہنے لگا نبی زادی آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ بی بی نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، جب میں آئی ہوں مدد کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیسی مدد چاہیے؟ کہا غدیر میں میرے بابا سے جو اعلان سنا تھا، آ کے مسجد نبوی میں گواہی دو، حق کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگا اے نبی زادی مجھ اکیلے معاذ کی گواہی آپ کے کس کام کی ہے؟ بی بی نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، تم نے سنا تم گواہی دو۔ کہ میرے خیال میں فائدہ نہیں، جب سارا مدینہ خاموش ہے تو میری گواہی کس کام کی؟ بی بی نے کہا اس کی پرواہ نہ کرو، تم گواہی دو۔ کہا بی بی مجھے معاف رکھی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سنا سیدہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی، اے معاذ یاد رکھنا جب تک زندہ رہوں گی کبھی زندگی میں تجھ سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ کہا آگے چلی۔ معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہو رہا تھا، اس نے یہ آخری لفظ سنے، باپ سے پوچھنے لگا بابا یہ نبی زادی کیوں آئی تھی؟ کہ مدد مانگنے کے لیے۔ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے عذر خواہی کی۔ کہ پھر بی بی نے کیا کہا؟ کہ بی بی نے کہا جب تک زندہ رہوں گی کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ یہ سنا معاذ بن جبل کا بیٹا الٹے پاؤں مڑا، واپس جانے لگا۔ باپ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا اب زندگی میں کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ کہ کیوں قدم نہیں رکھو گے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ کہ نہ، میں نے پیغمبر کی زبان سے سنا تھا اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں۔ جس گھر سے نبی زادی ناراض ہو کے چلی گئی، اس گھر پہ کبھی رحمت نازل نہیں ہو سکتی، میں اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ بس سیدہ گئیں، لیکن حزب حاکم نے یہ اچھے سے سمجھ لیا کہ اگر بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہی تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے یہ طے کیا گیا جتنا جلد ممکن ہو سکے اس چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو بجھا دیا جائے۔ یہاں تک کہ صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھا 50 افراد کا ایک جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، تلواریں اٹھائے، جلانے کا سامان اٹھائے، آج فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی شخص نے کنفس کو اشارہ کیا آگے بڑھو، دستک دو۔ کنفس نے دستک دی، امیر المومنین اٹھے دروازے کی طرف، لیکن سیدہ آ کے کھڑی ہوئی اور دست ادب جوڑ دیے۔ کہ آقا علی آپ نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، لیکن جس طرح میرے بابا محمد مصطفیٰ نے ساری زندگی کبھی اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ امیر المومنین نے سنا، کہنے لگے جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں۔ اب علی پیچھے ہٹے، سیدہ دروازے کی طرف بڑھی، شور بلند ہوا، وہ شخص خود آگے بڑھا، کہنے لگا نبی زادی یہ باتیں نہ کریں، جلدی سے علی کو باہر بھیجیں، اگر علی کو باہر نہ بھیجا ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے سنا، فرمایا کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟
اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے، جہاں کچھ دن پہلے تک تمہارے نبی اس دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، کہ جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا میرے زندگی میں علی کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ اب اس شخص نے خنفس سے کہا آگے بڑھو، در فاطمہ کو آگ لگاؤ۔ آگ لگی، دروازہ جلنے لگا، یہاں تک کہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں یہ شخص اتنا غصے میں بپھرا ہوا تھا، اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اے بستی عظیم کے غیور مومنین، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گر گیا ہوتا، لیکن میں کیسے عرض کروں، آقا امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور جب دروازہ گرا 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضہ میری طرف بڑھو، میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، فضہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے، فضہ کوشش کرنا یہ خبر آقا علی تک نہ پہنچے۔ بس میرے عزیزو مجھے معاف کیجئے گا، یہ سخت مراحل ہیں، ان مراحل کی تفصیلات ناگزیر ہیں، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، لیکن شیخ عباس قمی جیسی شخصیت جو ثقۃ الاسلام ہے، جنہوں نے مفاتیح الجنان جیسی کتاب لکھی جو آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں لکھتے ہیں کہ جن 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے آگے بڑھے، سیدہ کی آواز بلند ہوئی اور ان 11 میں سے ایک فرد اس کے ہاتھ میں رسی ہے اور چاہتا ہے کہ امیر المومنین کی گلو اطہر میں ڈالے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ آج علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ اسلام کے بقا کی مجبوری ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی وصیت ہے، اس لیے علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے جری ہو کر چاہتا ہے کہ علی کے گلے میں رسی ڈالے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کوشش میں کامیاب ہوتا نبی زادی اٹھی، فضہ کی مدد سے چلتے ہوئے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس شخص اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیں ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، قیامت تک نہیں ہٹوں گی، لیکن ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ ایک مرتبہ سیدہ زمین پر گری۔ ان 11 افراد نے علی کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی، علی کو گھر سے مسجد لے کے جانے لگے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علی کو گھر سے مسجد کیسے لے کر گئے؟ کیا علی کو گھر سے مسجد اس طرح لے کر گئے جس طرح سے 61 ہجری میں علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی کو کربلا سے کوفہ سے شام رسیوں میں باندھ کر لے کر گئے؟ نہ، علی کو اتنی بے ادبی سے لے کے جایا گیا کہ سیدہ زہرا اپنے پہلو کا درد بھول گئی، فرمایا اتنی بے ادبی سے ولی خدا کو نہیں لے جانے دوں گی۔ بس سیدہ نے اپنا ہاتھ علی کی قبا میں ڈالا۔ میرے عزیزوں آخری جملہ عرض کروں، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے میں موجود نہیں تھا، باہر تھا۔ جب واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا میں نے آگ لگائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ
علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے, زخمی ہے, پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, بچہ شہید ہو چکا ہے, اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی, کھینچتی چلی جا رہی تھی. کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا, پھر بتا کیسے چھڑوایا, کہ بس چھڑوا لیا, کہنا مجھے بتا کیسے چھڑوایا, کہا میں نے سمجھ لیا. نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑا ہے قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ باہنے دیکھا, میرے قریب کنفس کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا, میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر مارا.